ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے پورو ضلع پنچایت رما شنکر بھائی اور ہمارے اس ایریا کے ڈاکٹر صاحب ہیں، ننے بھائی ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہم خود جو ہے حضرت کی گلوپوشی کریں ان کے ساتھ، اور ہمارے بڑے بھائی ماسٹر صاحب میوالان صاحب بیٹھے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کا استقبال پہلے کر لیا جائے گلوپوشی سے، اس کے بعد بیان شروع ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایم پی سر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ بھی ابھی حضرت کا گلپوشی کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ سامعین باوقار، حاضرین محفل، خصوصیت کے ساتھ احسن القراء ثناخان مصطفیٰ حضرت قاری محمد عارف صاحب قبلہ، احسن القراء فخر القراء صدر القراء حضرت قاری محمد اشتیاق صاحب قبلہ ساکنہ کا ممبئی، و جملہ موقر علماء کرام، سامعین بزم باعزت باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ ایک ایک کر کے لوگ حضور کی وقال گلپوشی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے ہمارے ہندوستان کی ایک تہذیب ہے کہ ہم اور آپ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے پیدا ہونے کے بعد محبت و بھرا پیغام ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ یہ ہمارے قرب و زیار کے ماسٹر صاحب ہیں، پردھان جی ہیں، ضلع پنچایت جی ہیں، ایم پی سر ہیں، سب ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایسے ہی مل کے ہر پروگرام ہر کام کیا کریں۔ ہم اپنے کمیٹی والوں کی جانب سے اور حضرت کی جانب سے آنے والے تمام مہمان کا استقبال تہ دل سے ویلکم خیر مقدم پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کے باواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ خوبصورت سا پنڈال، یہ چھوٹی سی بستی، اتنے حضرات، اور اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب وغیرہ، یہ پڑھے لکھے لوگ، آپ تمامی سامعین، بس یہ کہہ لیجئے کہ جب گلے کا ہار ہوتا ہے تو اس میں 100 موتیاں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، تب جا کے وہ بہت قیمتی ہار ہوتا ہے۔ تو یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے، یہ سارا صحرا ہمارے قاری محمد عارف صاحب کے سر پہ جاتا ہے۔ یہ ان کی محنت 10 سال کی، اور اس سنگلاخ زمین پر اس طریقے سے کام کرنا اور اپنی پہچان بنانا، لوگوں کو دلوں سے ایک دوسرے کے دل سے جوڑ کے رکھنا بڑی بات ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں تمامی حضرات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سبوں پر مولا فضل خاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن و اخلاق سے مولا تعالیٰ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس پرفتن دور میں جس تیزی سے انسان آج ترقی کر رہا ہے، سائنس کے دور میں، ایجوکیشن کے دور میں،
اور آپ پروفیشنل کے دور میں آپ اگر اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو آپ ایسے بھی چہرے آپ کو دکھائی دیں گے کہ آپ کے بچپنے میں جن کے پاس جھوپڑی رہنے کی نہیں تھی، آج ان کے پاس 4 منزلہ مکان ہے۔ جن کے پاس ٹوٹی سائیکل نہیں تھی، آج وہ بڑی گاڑیوں سے گھوم رہے ہیں۔ اور جن کے پاس باپ دادا کا بنایا ہوا سب تھا، لیکن آج وہ بازار میں ٹھیلے لگا رہے ہیں اور ان کو بھی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے اپنے بچپنے میں کہ ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، فیوچر، پرزینٹ، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر تیسرے علاوہ چوتھی منزل نہیں ہے۔ ان منزلوں میں جو انسان سنبھل گیا وہی دنیا میں کامیاب ہے، اور جو دنیا میں کامیاب ہے وہی آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب کامیابی کوئی دولت پا کر کر سکتا ہے، کوئی کامیابی دوسروں کو دل میں جگہ بنا کر کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی ذات کی بنائی ہوئی ہے، اور اس ذات کا نام ہے رب تبارک و تعالی۔ کون رب ہے؟ وہ رب ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک بوند سے پیدا کیا، اور اسی بوند کو جب ماں کے شکم میں چلا گیا، پیٹ میں چلا گیا، تو وہی ایک بوند پھر خون کی شکل اختیار کر لیا، پھر وہی خون گوشت کا لوتھڑا مانس بن گیا، پھر وہی گوشت کا لوتھڑا اللہ نے اسی سے ہڈی بنائی، پھر ان ہڈیوں میں اللہ نے گوشت پہنایا، پھر اس کے اندر اللہ نے 1,39,000 نسوں کو بنا دیا۔ اسی لیے انسان کو اللہ نے بنایا تو ایک انسان کا انگوٹھا دوسرے انسان کے انگوٹھے کی طرح نہیں ہے، ایک انسان کی آنکھ کا پتلا دوسرے انسان کی آنکھ کی پتلی کی طرح نہیں ہے۔ اس رب کی جتنی تعریف کر دی جائے کہ کتنا بڑا آرٹسٹ ہو، اگر اسے قلم دے دیا جائے اور اسے انک دے دی جائے، دوات دے دی جائے، اور اسے ایک فوٹو دے دیا جائے، کہا تم ان کی تصویر بنا دو، تو آرٹسٹ اپنا آرٹ دکھائے گا اور اپنے کلا کے ذریعے دوسری تصویر بنا دے گا، لیکن کہے گا کہ آگ، پانی، ہوا، ان چیزوں سے بچا کے رکھیے گا، اگر آگ کے زد میں آیا تو یہ فوٹو جل جائے گی، اگر بارش پڑی تو لہذا چہرہ پتہ نہ چلے گا کس کا ہے، کہا لہذا اگر دھوپ میں رکھیں گے تو انک کا جو کلر ہے وہ مدھم پڑ جائے گا۔ لیکن سوچو تو صحیح، وہ ایک صورت آپ دے دو اور ایک تصویر دے دو، تو ایک فوٹو سے وہ 20 فوٹو بنا تو سکتا ہے، لیکن وہ 50 فوٹو نہیں بنا سکتا۔ آنکھیں سیم بنائے گا، ہو سکتا ہے کچھ بدل دے، لیکن تھم سیم نہیں بنا سکتا، ہارٹ بیٹ سیم نہیں بنا سکتا، آنکھ کے اندر جو ڈورے ہیں وہ سیم نہیں بنا سکتا۔ لیکن اس رب کے بارے میں تو سوچو جو ہمارا خلاق کائنات ہے، جو مصور ایسی تصویر بناتا ہے کہ ایسی ماں کے پیٹ میں صورت بنا رہا ہے، نہ وہاں روشنی ہے، نہ وہاں قلم ہے، نہ وہاں دوات ہے، اندھیری کوٹھری میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اربوں انسان کو پیدا کیا، کروڑوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ایک انسان کی صورت دوسرے انسان کی صورت کی طرح نہیں ملتی۔ انسان تو اشرف المخلوقات، آپ بھینسوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی گائے کو دیکھ لیجئے، جانوروں کو، سینکڑوں کسانوں کے جانوروں میں کسان اپنے جانور کو پہچان رہا ہے، تو جو رب اتنا مہان، اتنا کریم ہے، جو رب ہمارا رب العالمین ہے، اسی رب سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، جو سمندر میں 400، 500، 700 فٹ اندر بلو ویل مچھلی کو، جس کا وزن اللہ اکبر ہزاروں ٹن ہے، اور جو 4 ٹن صرف 24 گھنٹے میں کھانا کھاتی ہو، اور جس مچھلی کی چوڑائی 30 فٹ ہو اور اس کی لمبائی 30 میٹر ہو، جو 4 ٹن مچھلیوں کو اللہ روزی دے سکتا ہے،
تو کیا ہم مندوں کو 300 گرام رب روزی نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن سوچو تو صحیح، اسی رب کے محبوب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، غریبوں کی بھلائی کرو، غریبوں کی پرورش کرو، ماؤں سے محبت رکھو، باپ سے محبت رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، جس ملک میں رہتے اس ملک کی قانون کی حفاظت کرو، جہاں رہتے ہیں وہاں کے آب و ہوا کو بہتر کرو۔ لیکن سوچو تو ذرا صحیح، ہم اس دور کی دنیا میں اتنے تیز نکلتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا رشتہ بھولتے جا رہے ہیں، ماں کا رشتہ بھولتے جا رہے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، ماں جو ہے بیٹی سے ناراض ہے، اور بیٹی ماں سے ناراض ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کا شکر بجا نہیں لایا ہے۔ اگر ہم اپنے رب سے محبت کرنے لگے اور اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرنے لگے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ زمین کی تعریف کرو تو آسمان ناراض، آسمان کی تعریف کرو تو زمین ناراض، ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ آج انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا دشمن اس کے بازو میں کھڑا ہے۔ ایک تیسرا ایسا بھی آدمی ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے یا تو اس سے ملو یا تو مجھ سے ملو، آپ تیسرے سے نہ ملنا یا اس سے نہ ملو جو میرا دشمن ہے۔ تو پتا چلا آپ ایک کو خوش کرنے کے چکر میں دوسرے کو گوا رہے ہیں، دوسرے کو خوش کرنے کے چکر میں تیسرے کو گوا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ دے کے جاتا ہوں، آپ کسی کی چاپلوسی نہ کرو زندگی میں، خدا قسم آپ چاپلوسی کرنا چھوڑ دو اور اسی رب تبارک و تعالیٰ کو مانو، تو دنیا اللہ آپ کے قدموں میں جھکا دے گا۔ جتنا آپ دوسروں کی چاپلوسی میں وقت گزارتے ہو، اتنا اگر آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرنے لگو گے، اپنے بیٹوں کو ایجوکیشن دلاؤ گے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں لگو گے، تو یہی دنیا تمہاری طاقت دیکھ کر تمہارے گھر پر دربار لگائے گی۔ اس لیے انسان شکتی کو دیکھ کر، انسان جب طاقت کو دیکھتا ہے تو وہاں جھکتا ہے۔ اس لیے طاقت کہاں ملے گی تمہیں؟ طاقت تمہیں دولت سے نہیں ملے گی، طاقت تمہیں لوگوں کو جمع کرنے سے نہیں ملے گی، طاقت تمہیں اگر ملے گی تو ایجوکیشن سے ملے گی، تعلیم سے ملے گی۔ جب تک تمہارے پاس تعلیم نہیں ہے تب تک تمہارا نام نہ لیا جائے گا۔ ایک قلم جس کے پاس ہو جاتا ہے، جس کے پاس قلم ہو، بات تو بھلائی جا سکتی ہے لیکن لکھی ہوئی بات کو کبھی کوئی بھول نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اپنی پہچان بنانا ہے تو آپ کو کالج میں پڑھائی کرنا ہوگا، آپ کو یونیورسٹیوں میں جانا ہوگا، آپ کو اسکول جانا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں جب بھیجیں گے، آپ اپنے مدرسے کو جب آراستہ پیراستہ مدرسے میں بھیجیں گے، جب آپ کا بچہ جانے گا ایجوکیشن کسے کہتے ہیں، وہی بچہ جانے گا ماں باپ کی عزت کسے کہتے ہیں، وہی مدرسے میں بتایا جائے گا اسکول میں کہ پڑوسیوں کا حق کیا ہوتا ہے۔ ورنہ یقین جانیے آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پڑھ کر نوکری نہیں ملتی ہے، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، چائے کی دکان کھول لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بتایا گریجویشن ہم نے کر لیا ہے، ماسٹر تو ہم نے کر لی ہے، ہمیں زندگی میں نوکری نہیں ملی۔ سنو، ہندوستان میں یا پوری دنیا میں لوگ اگر ایجوکیشن اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اسی ایجوکیشن سے نوکری ملے، روزی ملے، یا ہمیں گورنمنٹ میں کہیں جاب مل جائے، تو اگر یہ سوچ ہو تو اپنے بچوں کو کبھی ایجوکیشن نہ دلانا۔ ایجوکیشن اس لیے دلانا کہ جب ایجوکیشن پا جاتا ہے بچہ، ویل ایجوکیٹڈ جو ہوتا ہے وہ، اور اگر ایک جو تھم جس کے پاس موجود ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دونوں کی زندگی جینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھائی بچوں کو کراؤ تو نوکری کے لیے نہ کراؤ، اس لیے کراؤ تاکہ اس کو سماج میں زندگی جینے کا طریقہ پتہ چل جائے گا، اور جب زندگی جینے کا طریقہ یاد آ جائے گا تو نہ آپ کا بچہ کمزور محسوس کرے گا، نہ آپ کا بچہ اپنی باتیں کچھ کہیں رکھنے پر جو ہے محسوس کمی محسوس کرے گا۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو تعلیم دلائیے، یہی تعلیم اخلاق کی بنیاد ہے، یہی تعلیم اخلاق کی بنیاد ہے۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے محبوب آپ پڑھیے۔ ہونا تو چاہیے کہ ذکر ہونا چاہیے تک پہلے نماز پڑھو، پہلے روزہ رکھو، پہلے حج کرو، پہلے زکوٰۃ دو، پہلے ماں باپ کی عزت کرو، لیکن رب نے فرمایا نہیں، پہلے پڑھو۔ پڑھو گے تو جانو گے نماز روزہ کیا ہے، پڑھو گے تو جانو گے کہ شراب ہانیکارک صحت کے لیے ہے، پڑھو گے تو جانو گے کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، پڑھو گے تب جانو گے سماج میں کس طرح چلا پھرا جاتا ہے، پڑھو گے تو جانو گے ہمیں اپنی باتیں کہنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے جاہل بولتا پہلے ہے، سمجھتا بعد میں ہے، اور پڑھا لکھا سمجھتا پہلے ہے، بولتا
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे सूफी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। करिए कारी आरिफ साहब को मिला, शहर जौनपुर के रहने वाले हैं और आपके बीच रहते हैं। 10 साल हो गया गालिबा। 10 साल में करवटें बहुत कुछ बदल देती हैं, हालात बदल देते हैं, लेकिन आज अपने दिल में मोहब्बत रही है आपकी, और आपकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत आपके दिल में है। आदमी 30 साल एक ही जगह गुजार देता है, 40 साल एक जगह गुजार देता है, उसके पास अगर शराफत है, एजुकेशन है, तालीम है, तो उसकी ज़बान हमेशा मीठी होती है। मेरे आका फरमाते हैं, सब्र करो, सब्र से तुम्हें जिंदगी में खुशियां मिलती हैं। और सब्र कहाँ से आपको आएगा? सब्र भी आपको रखने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत है, आपको तालीम की जरूरत है। आज बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई है समाज की कि अगर 2 लोगों में झगड़ा हो जाए तो तीसरा जो आपका पड़ोसी है वो एक न एक को पकड़ लेगा और कहेगा साहब ऐसा है कि आपकी उनसे दुश्मनी है, लिहाजा चलिए, वो आपके यहाँ लाठी चल गई, सब कुछ हो गई, कहा चलिए मैं आपका FIR दर्ज करवा देता हूँ। वो जाएगा FIR दर्ज करवाएगा, दूसरा जाएगा क्रॉस FIR दर्ज करवाएगा, तीसरा आपको दिमाग देगा साहब ऐसा है कि दीवानी कर दीजिए जाके। कोई चौथा ना आएगा साहब आप झगड़ क्यों रहे हैं। ये दोनों मोहब्बत कर ले। मेरे आका फरमाते हैं, जो 2 भाइयों में झगड़े हो और तीसरा आके अगर सुलह करवा दे तो रात सोएगा तो जन्नती का नाम उसका हो जाएगा और जन्नती बनकर सो जाएगा। जन्नत फ्री मिल रही है, जन्नत फ्री मिल रही है। लेकिन आपको बताऊं, जन्नत में जाने में बड़ी परेशानी है, बड़ी कठिनाई है, और दोज़ख में जाने से बड़ा मजा है। शराब पियो, ऐश करो, मस्त रहो, गाली गलौज दो, ऐश करो, मस्त रहो, 4 लोगों को लड़ाए रहो, मस्त रहो, इनकी चाय पियो, उनकी चाय पियो, यहाँ घूमो वहां घूमो, शाम को आओगे 200 की सब्जी सामने वाला दिलवा देगा, ना कुछ खर्चा ना कहीं कुछ। शादी पड़ेगी, 4 लोग मिलकर बिटिया की शादी कर देंगे। जहन्नम में जाना बड़ा आसान है, कोई मेहनत नहीं। 2 भाइयों में झगड़ा करवा दीजिए, चूल्हा अलग करवा दीजिए, एक मस्जिद में 2 जमात करवा दीजिए, एक स्कूल में 2 ट्रस्ट बनवा दीजिए, जहां खूब जम रही हो, कहीं बड़ा जम रही है फलाने में अलग करवा दीजिए, जहन्नम में चले जाइए, बड़ा आसान है। जन्नत में जाने में बड़ी परेशानी है। यही दिसंबर का महीना है, फजर की अजान होगी, कारी आरिफ साहब अजान देंगे तो आप लिहाफ उठा करोगे, अल्लाह ये तो बड़ा कोहरा, बड़ा ठंडा, कौन जाएगा नमाज पढ़ने। उठोगे, गरम गरम पानी से आप वजू करोगे, फिर ठंडा होगे, फिर आओगे, अब बड़ी परेशानी है। जोहर पढ़ो, बड़ी परेशानी है। दिल कह रहा है गाली गलोज बक रहे, लेकिन कारी साहब ने कहा बकोगे तो गुनाहगार हरामकारी हो जाएगी, लिहाजा गुनाह ना करना, बड़ी परेशानी है। कहा 2-2.5% ज़कात देना होगा, कहा माल में कमी हो जाएगी, जन्नत में जाना है। कहा पैसा बहुत हो गया तो हज करना होगा, जन्नत में जाना है। कहा दौलत आ गई तो अपने बेटी की शादी में 20 लाख खर्च किया तो 2-2.5 लाख निकाल और गरीब की बेटी की शादी कर, ये भी जन्नत में जाने का जरिया है। कहा ये बड़ा मसला है। कहा साहब जन्नत बड़ी कठिनाई से मिलती है, जहन्नम बहुत आसानी से मिल जाती है। और आदमी कहता है जो चीजें कठिन से मिलती है, मशक्कत से मिलती है, मेहनत से मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और मेरे आका फरमाते हैं, मैं तुम्हें क्या ऐसी कोई बात न बता दूं, न मेहनत लगे, न दौलत लगे, न ताकत लगे, न वक्त लगे, और तुम चंद ही मिनट में पूरा दीन जान जाओ और अमल कर लो तो जन्नती हो जाओ। कहो सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह शायद ज़कात देना होगा। आका फरमाते 2.5% कमी आ जाएगी, माल कम हो जाएगा। कहा या रसूलल्लाह रोजा रखना पड़ेगा। कहा 12 घंटा तुम्हारा पेट खाली रहेगा। कहा रसूलल्लाह क्या हम नमाज पढ़े? कहा उठना बैठना पड़ेगा। कहा या रसूलल्लाह फिर क्या है? तो मेरे आका फरमाते वह हुआ लिसान, ये ज़बान है, इसको काबू में रखो, कम बोलो, इंशाअल्लाह ये मुकम्मल दीन है, और इसी पर अमल कर लिया ईमान के साथ तो जन्नत में चले जाओ। यही ज़बान आपको 1 गिलास गर्म दूध पिलाती है, और यही ज़बान इंसान को एक चप्पल खिलवाने के लिए काफी है।
آدمی کہتا ہم دل کے بہت اچھے ہیں زبان کے گندے ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ میں آئی نہیں ڈاکٹر صاحب. میں بڑا پریشان تھا جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا بریلی شریف میں. اس وقت بڑا پریشان تھا. آج تک یہ مقولہ حل نہ ہو پایا کہ دل کا اچھا ہو زبان کا بڑا خراب ہو. اما جس کی انٹری بڑی خراب ہو اس کے اندر کا حال کیا ہو. اور تم ہم کو یہ اگر سمجھاؤ گے کہ ہم ایک خاردار گلاب کے پھول کے جھاڑ کے طریقے سے ہیں کہ اندر تو گلاب موجود ہے لیکن باہر سے گلاب توڑنے کے لیے تمہیں کہیں نہ کہیں کانٹے چبھیں گے تو ہم ایکسپٹ نہ کریں گے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ جو گلاب ہوتا ہے وہ دور سے مہکتا ہے اور آپ دور سے بدبو دے رہے ہیں تو ہم سمجھیں کیسے کہ آپ مہک رہے ہیں. تو اس کو ہم نے یوں سمجھا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو انسان کہے کہ میں زبان کا اچھا نہیں ہوں دل کا اچھا ہوں وہ سمجھنا کہ دل کا بھی اچھا نہیں ہو اپنے منہ کی تعریف کرتا. یہ میں نے بات کہی جس کا ثبوت بھی دوں گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں دور نبوی میں ایک شخص مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور وہ اسلام نہیں لایا تھا نہ وہ مسلم تھا نہ وہ کلمہ پڑھا تھا. مسجد نبوی میں اس نے پیشاب کر دیا. صحابہ اٹھ گئے مارنے کے لیے. میرے آقا نے فرمایا خبردار اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے گا. خبردار اسے کوئی ہاتھ. صحابہ نے کہا رسول اللہ اس نے پیشاب کر دیا مسجد ناپاک ہو گئی. میرے آقا فرماتے اسے پتہ نہیں کہ مسجد ہے اور پیشاب کرنے سے ناپاکی ہو جائے گی لہذا اسے معاف کیا جائے. کسی صحابہ سے میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ تم صاف کرو. اس کے پیشاب کی صفائی میرے آقا نے خود کی ہے. پھر جانتے ہو حب محمدی کا چراغ جب اس کے سینے میں جلا تو آقا کے قدموں میں آ گیا. سبحان اللہ. میرے آقا نے اس طریقے سے اسلام کو آگے بڑھایا. میرے آقا نے اسلام کا پیغام محبت سے دیا ہے. لیکن افسوس آج ہمیں جس طریقے سے آپ نظر آتے ہو یا ہم آپ کو جس طریقے سے آپ کی نگاہوں میں نظر آتے ہیں نہ وہ اسلام تو وہی ہے لیکن مسلمان یہ نہیں رہا. وجہ یہ ہے کہ ہم بھائی بھائی کے دشمن ہو گئے ہیں. ایک دوسرا پڑوسی کا دشمن ہو گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا دشمنی کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے. دنیا میں عزت اور دولت کے لیے کبھی دشمنی نہیں کرنا. جو دنیا دار کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے لہذا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. میرے عزیزوں آپ محبت جتنا پھیلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی آپ میں برکت دے گا. قاری عارف صاحب قبلہ سے میں محبت کے تعلق سے بھی وہاں گفتگو کر رہا تھا اندر تو ہم نے ایک ہی بات کہا. جو باغ کا باغبان ہوتا ہے جو باغ کی سچائی کرتا ہے اگر 50 پیڑ آم کے موجود ہو اور ایک سال میں 30 آم کے پیڑ نے پھل دیا 20 نہیں دیا تو اس سال باغ کا مالک 20 آم کے پیڑ کو کاٹتا نہیں. وہ کہتا صاحب اگلے سال ہی پھل آئے گا. 4 سال نہیں دیا کہا اگلے سال آئے گا. 10 سال انتظار کیا کہا اگلے سال آ گیا. چلا گیا صاحب وہ موریہ جی کی دکان پر کہا ہمیں اس طریقے سے کوئی دوا دیجئے جو ہم پتوں پہ چھڑکائے کریں تاکہ ہمارا جب بور کا موسم آ جائے تو ہمارے پاس بھی ٹکورے اور ہمارے پاس بھی جو ہے وہ آم کے پھل آ جائے ہمارے آم کے باغیچے میں. وہ بھی کوشش کر لیا پھر بھی 3 سال کے بعد بھی پھل نہ آیا. کہا بیچتے کیوں نہیں کاٹتے کیوں نہیں. کہا کاٹوں گا نہیں ایک امید لگائے بیٹھا ہوں آج نہیں کل تو پھل دے گا ضرور. جب تک وہ پیڑ اپنے سے سوکھ نہیں جاتا تب تک باغبان کبھی بھی اپنے باغ سے وہ پیڑ کاٹتا نہیں ہے. آپ سوچو تو صحیح نہ وہ انسان ہے نہ اشرف المخلوقات ہے نہ اس کے اندر انسانی روح ہے نہ انسانی جسم ہے نہ انسانی دل دھڑکنے کے لیے موجود ہے لیکن ایک امید بنایا ہے. تو جس رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اگر ہمارا کوئی بھائی ہم سے ناراض ہو جائے باپ ناراض ہو جائے بیٹا ناراض ہو جائے ماں ناراض ہو جائے پڑوسی ناراض ہو جائے خاندان ناراض ہو جائے گاؤں کا کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں سیکنڈوں نہیں لگتا رشتہ توڑنے میں. نہیں ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے. آپ محبت کا پیغام دیتے جاؤ آج نہیں تو کل انشاءاللہ العزیز وہ آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہوگا. اور یہی میرے آقا نے سیرت اپنی بتائی. لیکن افسوس ہم انتظار نہیں کرتے. اگر کسی نے 2 جملہ ہمارے بارے میں کہا تو ہم 10 خراب جملہ کہہ دیتے ہیں.
میرے آقا کریم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ فلاں علاقے کے لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ لوگ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا معاملہ ہے، میرے اوپر چھوڑ دو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو ہم قتل کر دیں انہیں، آپ حکم دے تو ہم انہیں یہاں سے جو ہے مار بھگائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں ان سے مطالبہ کروں گا، آپ میرے بیچ میں نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور آج چمچوں کا یہ حال ہے کہ مالک کو برباد چمچوں نے کر دیا۔ بڑا پیر، بڑا نیتا، بڑا دولت مند، ایک اور جملہ دیتا ہوں، آئی ایس پی سی ایس بڑے وین ایجوکیٹڈ بہت اونچے مقام پر جو ہوتے ہیں ان کا بہت کم سماج سے جڑا ہو پاتا ہے۔ اتنا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ جا کر مارکیٹ کی سچائی جانے۔ نیتا کو جو بتا دیا گیا صاحب یہ بولنا، وہ بول کر چلے گئے۔ چار لوگ گاڑی میں بیٹھے، صاحب فلانوا آپ کے بارے میں ایسے کہا، ملاؤ جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ ان کے پاس کام تو ہوتا ہے لیکن کام کے کچے ہوتے۔ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں آپ کو، اس لیے کہ میں مہینے میں 5,000 سے 15,000 لوگوں سے ہر مہینہ میری ملاقات ہوتی ہے، اسٹیج کے تھرو، میری خانقاہ کے تھرو، یا پوری دنیا میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے۔ میں نے بہت غور سے اس بات کو دیکھا کہ صاحب اس کے بارے میں کہہ دیا تو وہ مسکرا کر بات کو ہٹاتا نہیں ہے، وہ فوراً ایکشن لے لیتا ہے۔ میں جب خانقاہ کا صاحب سجادہ بنا تو ہم نے اپنی خانقاہ میں اپنے صوفی ملت کے مریدوں سے اور اپنی خانقاہ کے مدرسے کے اسٹاف سے ہم نے ایک بات کہی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا کہ جتنے حضرات یہاں رہتے ہیں خانقاہ پہ، ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے کوئی بھی کبھی کسی کی برائی کرتے ہوئے نظر نہ آئے کہ حضرت فلاں آپ کے ساتھ یا فلاں آپ کے ہاں اسٹاف میں ہے اور وہ ان کی برائی کر رہا، ان کی برائی کر رہا۔ ہم نے کہا جو مجھ تک برائی پہنچائے گا میں اسی کو برا سمجھوں گا، اور جب میں اس کی تحقیق تک پہنچوں گا تو لہذا اس کی خیریت نہیں، یہاں سے اس کو جانا ہی پڑے گا۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے، ہمارے ہاں ہماری خانقاہ کا معاملہ، مدرسے کا معاملہ، یا لکھنؤ میں جو ہمارے جو کام چل رہے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ وغیرہ کے، ہم تک نہیں آتے، سارا معاملہ پہلے ہی حل ہو جاتا ہے، سارا معاملہ پہلے حل ہو جاتا ہے۔ وجہ جانتے کیا ہے؟ جب آپ کان کے کچے ہو جائیں گے تو کوئی بھی آپ کو سنا کر جائے گا اور آپ کی عزت بھرے مجمع میں نیلام ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے بڑوں کی زندگی میں دیکھا۔ میں نے آپ کو اپنی زندگی کہانی اس لیے بتائی 2 جملے میں کہ آپ کے جب گھر کا کوئی میٹر ہو، آپ کی خاندان کا جب کوئی معاملہ ہو، آپ کے علاقے، آپ کے سماج کا کوئی معاملہ ہو، آپ کے جب علاقے کی کوئی معاملہ ہو، آپ کے گھر کے اندرونی خانہ کا کوئی معاملہ ہو، تو آپ صبر رکھیے اور صبر سے کام لیجئے، کان کے کچے نہ بنیے، انتظار کریے، انشاءاللہ العزیز انتظار کے بعد جو آپ جواب دیں گے وہ انشاءاللہ کبھی غلط نہیں ہوگا اور اللہ آپ کو بے عزتی سے محفوظ فرما دے گا۔ انتظار کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ماں باپ کی قدر کریے، ماں باپ کی عزت کریے، اور جب ماں باپ کی عزت کریں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے سنا ہوگا ماں سے جب بیٹا ہاتھ ملاتا ہے اور ہاتھ چومنے کے لیے تو 10 ارب نیورانس اس کا مائنڈ ایکٹیو کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 24 گھنٹے کے اندر انسان کے دماغ کو 10.25 ارب نیورانس پیدا فرماتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ماں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیتا ہے، یہ لکیریں، یہ ریکھائیں جب ماں کے ہاتھ سے جڑتی ہیں تو ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے اور رب کی رحمت پکار کر کہتی ہے، اے بندے مانگ اپنے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر، اس لیے کہ تو کسی کے اور کے ہاتھ پہ دے گا۔ میں پیر ہوں، مجھے آپ نے پیر مانا، پیر کی دعا قبول ہو نہ ہو، نہ یہ قرآن میں لکھا نہ یہ حدیث میں لکھا ہے، حضرت کی دعا قبول ہو نہ ہو، نہ قرآن میں لکھا نہ حدیث میں لکھا ہے، لیکن ماں کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اس لیے جب عالم کا ہاتھ پکڑو گے تو آپ کو صرف 10 نیکیاں ملے گی، ماں کا ہاتھ جب پکڑو گے تو اللہ تبارک و تعالی ماں کی دعا سے رب فرماتا ہے، اے میرے بندے
جب ماں دعا دیتی ہے تو اس کے گلے میں جبرائیل بات کرتے ہیں اور بغیر فرشتوں کے میں ماں کی دعائیں قبول فرماتا ہوں. اس لیے جب ماں دیکھتی ہے تو رب فرماتا ہے ماں وہی دیکھتی ہے جہاں رب کی رحمت دیکھتی ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ واہ. آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب کڈنی انسان کی خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹرانسپلانٹ تو کر دیں گے صاحب، لیکن آپ کی اماں کا اگر کڈنی مل جائے ماتا جی کی تو بہت اچھی بات. کہا کیوں؟ باپ دینے کے لیے تیار ہے، بہن دینے کے لیے تیار ہے، بھائی دینے کے لیے تیار ہے. 20 لاکھ روپے میں پرچیز کیا جا رہا، سب تیاری ہو گئی. کڈنی ٹرانسپلانٹ کریے. کہا سب تو کر دیں گے صاحب، گارنٹی بھی دے دیں گے، لیکن جتنی تیزی سے مریض کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، اگر ماں کڈنی دے دے گی تو اگر آپ کو 5 سال میں مثال کے طور پر فائدہ ہوگا تو ماں نے دے دیا تو 1 سال میں اتنا تیز فائدہ ہوگا جتنا دوسرے کی 5 سال میں رکھ کر بھی نہیں فائدہ کر پاؤ گے. کہا کیوں؟ کہا ماں کا جو خون ہے اسی سے بیٹے کی پرورش ہوئی ہے، جسے آپ اپنی زبان میں پیریڈ کہتے ہیں. ہر کسی ماں کو آتا ہے، بہن کو آتا ہے. اگر ان ایام میں آ گیا تو نماز معاف ہو گئی. نماز اب اس پر واجب نہیں، نہ فرض ہے، نہ اس نماز کی کبھی بھی وہ قضائے عمری ادا کرے گی. نماز معاف. کیوں؟ اس لیے کہ جو خون 5 دن 7 دن آ رہا تھا، اب وہ جب پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی، خون بند ہو گیا. کہا کیوں بند ہوا؟ کہا یہ خون بچے کے لیے جا رہا ہے. اسی خون سے بچے کی تیاری ہو گئی، اور جب 3.25 یا 3.5 غالباً 4 مہینے میں جب بچے کے اندر روح ڈال دی گئی، جان پھونک دی گئی، تو کہا اب یہی خون بچے کو دیا جائے گا کھانے کے لیے. ذہن نے کہا وہ خون تو گندا ہے، بدبودار ہے، وہ خون کیسے اندر بچہ پی سکتا ہے؟ تو رب فرماتا نہیں نہیں، میں اپنے بندے کو منہ سے کبھی خون نہیں پلاتا. وہ خون نہیں ہے، اسی کے اندر وٹامن DS3 بھی ہے، اسی کے اندر وٹامن E بھی ہے، اسی کے اندر وٹامن B بھی ہے، اور ساری چیزیں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے. کیسے ڈالا مولا؟ تو رب فرماتا میں زبان سے نہیں پلاتا، میں نے جو اس کے ناف میں ایک نلی لگائی ہے وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ 16,000 اگر تم RO خرید لو اور 16,000 اگر ایریا سے بھی گزارو گے تو جتنا پانی تمہارا پیوریفائر نہ ہوگا اس سے زیادہ اللہ نے بلڈ کو پیوریفائر کر دیا ہے اور اپنے بندے کے منہ میں ڈال دیا ہے. کہا میں تجھے پیٹ کے ذریعے تجھے اناج پہنچاؤں گا، پیٹ کے ذریعے تجھے بلڈ دوں گا، اسی بلڈ میں ساری چیزیں موجود ہیں. کہا مولا میں تیار ہو گیا. کہا ڈیلیوری ٹائم پہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر نے کہا اسے لہذا انجیکشن ہو گیا ہے، منہ میں گندا خون چلا گیا تو پتا چلا اس بچے کو رکھا جائے گا اور 3 دن رکھا جائے گا ہاسپٹل میں. کیوں؟ کہا بچے نے گندا خون پی لیا ہے تو اگر 1 دن خون پی لے تو بچے کو بچنا مشکل ہے. تو سوچو ذرا، جس ماں نے پیٹ میں رہ کر اپنے خون سے خون کو سینچا ہے تو ڈاکٹر کہتا وہی کڈنی چاہیے. جب دونوں آپس میں مل جائیں گی تو جتنی جلدی ماں کا کڈنی ترقی کر جائے گی اتنا غیروں کو دولت دینے سے نہیں ہوگی. تو جس میں پتہ یہ چلا کہ ہماری ماں اور ہم یہ دونوں ایسے ہیں جیسے دامن چولی کا رشتہ ہوتا ہے. وہ جسم ہے، ہم روح ہے، ہم روح ہے، وہ جسم ہے. اس لیے جو ماں نے ٹھکرا دیا تو رب فرماتا ہے جس کو ماں نے ٹھکرا دیا ہو جنت اس کو خانہ کعبہ میں نہ ملے گی، جنت مدینے میں نہ ملے گی. کیوں؟ جنت چاہتا ہے تو واپس بھارت میں جا، اپنے وطن میں جا، ماں کو راضی کر. ماں کے قدم کو جنت چھوڑ کر آیا اور خانہ کعبہ میں جنت تلاش رہا ہے. جنت خانہ کعبہ میں نہیں ملنی ہے، جنت تو ماں کے قدموں میں ملنی ہے. تو پتہ چلا ماں کی عظمت بہت بلند ہے. اور جتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ کبھی اپنے ماں کی گستاخی نہیں کرتے ہیں. وہ جاہل ہے جو ماں کو گالیاں بکتا ہے، وہ جاہل ہے
ان پڑھ ہے جو اپنے ماں کو بلند آواز میں گفتگو کرتا ہے، وہ جاہل حضرات جہنمی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ اپنی ماں کو اپنی بیوی کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں۔ نہیں سوچو تو ذرا صحیح، ماں تم سے اتنی محبت کرتی ہے، غریبی میں اپنے پیٹ میں تمہیں رکھ کر اور غریبی میں تمہیں وہ الگ الگ سردی کے موسم میں وہ تمہیں اپنے گرم چھاتی پر رکھتی ہے اور خود تمہارے پیشاب کی ہوئے بستر پر لیٹ جاتی ہے۔ سوچو ذرا، اس کا دل کہہ رہا ہے گرم ٹھنڈا کھانے کے لیے، لیکن بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، بیٹے کے لیے نہیں کھا رہی ہے۔ تو کتنا بے شرم بے حیا انسان ہو گیا ہے۔ بند دروازے کے اندر اپنی وائف کو لا کر بند کمرے میں تم گرم گرم کھانے اور گرم گرم پکوان مارکیٹ سے لا کر آئٹم دے رہا ہے، تیری ماں مسکرا کر روتی ہے، اے مولا ایک وہ دور تھا، اس کا بچپنا تھا، میں نے غریبی میں سب کچھ برداشت کیا، آج میرا بڑھاپا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے مجھے بھوکا رکھ رہا ہے۔ سوچو ذرا، ایسی اولاد ہے نہ اس کو کبھی سکون ملتی ہے، نہ ایسی اولاد ہے کبھی ترقی کر پاتی ہے۔ اس لیے ماں کی عزت کرو، اپنے والد کی عزت کرو۔ جس نے ماں کو راضی کر لیا، میرا رب فرماتا اس نے مجھ کو راضی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول و مغفرت عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہم پر ضروری ہے مولا اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلائیں، اپنے بچے کو تعلیم دلائیں، اور ایک نعرہ لگائیے تو بہت اچھا ہوگا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس لیے بچوں کو تعلیم دلائیے، یہی بچے جب پڑھیں گے تو اپنے ماں باپ کے وفادار بنیں گے، وفادار مصطفیٰ ہوں گے، غلامان مصطفیٰ ہوں گے۔ یہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کو کہ ہمارے سماج میں اچھے ڈاکٹر کی کمی ہے، اچھے وکلا کی کمی ہے، اور اچھے ایڈوکیٹس کی کمی ہے، ہمارے ہاں اچھے مدبر، اچھے سائنٹسٹ کی کمی ہے، ہمارے ہاں اچھے ٹیچرز کی کمی ہے، اچھے مفسر، اچھے مدبر، اچھے مؤذن اور اچھے امام کی کمی ہے۔ اس لیے اچھا بنیے اور اپنے علاقے کے ماحول کو اچھا کریے اپنی قول اور اپنی فطرت کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو کامیاب و کامران فرمائے۔ قاری محمد عارف صاحب قبلہ کو مولا بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ قاری عارف صاحب قبلہ زندہ باد۔ جتنے علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں سب کا شکریہ مسنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ان حضرات نے مجھے برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا تعالیٰ انہیں مولا تبارک و تعالیٰ دین دنیا چھوڑے ترقی عطا فرمائے۔ آپ سب کو مولا خوش آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔